حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد حرام کے قریب واقع پہاڑ جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا، یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا اللہ، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمان، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا، اور ساتھ میں 2 چادریں بھی تھیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا آئیے، اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے، اور میں نے ایسے عمدہ یعنی لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی حاجت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہمد کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لیں اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروا کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے بیٹے، مجھے لباس پہنا دیجئے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دیں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا۔ مجھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دیکھا آپ نے سیدوں کے سرتاج حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے، بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عالم دین تھے۔ شہید کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی جیسا آپ کا لقب مبارک تھا ویسا ہی آپ کا مبارک عمل تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے
کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جھک رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسے مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ایک آدمی نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کے لیے عرض کی کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت سے حج کروں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی، اے اللہ پاک اسے بکثرت مال عطا فرما کہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اسے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ جب 51 مرتبہ حج کے لیے نکلا تو راستے میں غسل کے لیے نہر وغیرہ میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی، آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عورت سے فرمایا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکاً اسی کا کفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے، جب میں میدان عرفات سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ سے منا شریف کی طرف آیا تو راستے میں مسجد میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا، آپ کو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہیں کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی چادر تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیبت و تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آتا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے۔ عاشق رسول حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عبادت میں دیکھا۔ ذرا ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں گزرتا ہے۔ ہماری نمازوں کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرض کے ساتھ ساتھ خوب نفل روزے بھی رکھے
اور ہم سے صرف فرض روزے بھی نہ رکھے جائیں۔ اے کاش ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق دے تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجئے۔ روزانہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت کی عادت ہو جائے تو کیا بات ہے۔ بے شک کھیر پوری اور کنڈے کی نیاز ضرور کیجئے، لیکن کھیر پوریاں پکا کر کھانا کھلانا اور کھلا دینا ہی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا دم بھرنا نہیں۔ سچی محبت تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی طرح نیکیوں میں بھی رغبت رکھیں۔ الحمدللہ ماہ رجب ماہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جاری ہے، جس سے ہو سکے وہ نفل روزے کی بھی خوب کثرت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو بکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو، اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیوں نہ بیان کروں کہ میں تو خود روز قیامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو۔ مزید فرماتے ہیں، بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل محبت الہی سے بھرا ہوا تھا، ان کے دل میں اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر اللہ کا نام اکثر جاری رہتا تھا۔ ایک شخص نے آپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جنہوں نے جنت کا پھل کھایا؟ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی محبت ہوتی ہے۔